السلام علیکم پیارے دوستو، آج عید کا دن ہے۔ ہم نماز پڑھنے کے لیے نکلے اور جو ہمارا اب وہاں اکٹھے ہوتے ہیں سارے دوست۔ پہلے ہم نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم چلے جاتے ہیں۔ نماز کے بعد فوری جو ہے وہاں شیبہ پارک ہمارا پارک ہے، وہاں دوستوں کی ایک محفل ہے۔ تو یہ ہر سال یہ ہمارا پروگرام ہوتا ہے۔ کوئی بھی تہوار ہوتا ہے تو ہم اسی طرح دوست اکٹھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو ملتے ہیں اور محبت کا اظہار کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں۔ عید کی خوشی ہوتی ہے، پھر وہ عید ملن، پھر کچھ دوست اسی طرح مٹھائیوں کی تقسیم ہوتی ہے۔ تو ہم اسی طرح ہم نکلے اور یہ ہم وہاں نماز پڑھیں گے پہلے، تو نماز کے بعد جو ہے پارک جائیں گے انشاءاللہ، اور پھر وہاں دوستوں اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ہم نے نماز کا مسجد میں جو ہے اہتمام تھا۔ دوست کافی تعداد میں، مسجد بھی فل تھی اور باہر بھی جو ہے اوپن ایریا سڑک بھی، اس پہ جو ہے نماز کا اہتمام کیا گیا تھا۔ تو نماز پڑھی، پھر ہم نے اس کے بعد جو ہے یہ نماز کے اس میں کہہ لیں مذہبی فریضہ ہمارا جو ہے وہ ادا کیا۔ کرنے کے بعد پھر ہم ابھی جو ہے اس کے بعد جائیں گے وہاں پارک میں، شیبہ پارک میں۔ اور شیبہ پارک میں یہ ہم آ گئے ہیں شیبہ پارک میں، بلکہ یہ مل کے ایک دوسرے کو عید مل کے پھر نکل رہے ہیں کہ شیبہ پارک کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ۔ یہ سب مختلف جگہوں سے آتے ہیں، اکٹھے ہی ہم نماز پڑھ کے اس کے بعد پھر اکٹھے ہوتے ہیں۔ اکٹھے ہو کے یہ اب پارک میں آ گئے ہیں، وہاں شیبہ پارک میں۔ تو دوستو یہاں بڑی ہر طبقہ فکر سے ہمارے دوست ہیں۔ کوئی ایئر فورس کے ہیں آفیسر ہیں، کوئی سول کے ہیں، کوئی اس میں سیاستدان، اور دوسرے کوئی اچھے بزنس مین اور دکاندار سارا۔ تو یہ ایک محفل ہے، یہ صبح سیر بھی کرتے ہیں، یوگا بھی کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ کوئی بھی تہوار ہوتا ہے تو ہم اسی طرح وہاں اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو دوستو یہ ہر دفعہ ہم ملتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کچھ جب بھی ملتے ہیں کچھ دوست جو ہے نا وہ ہمیں چھوڑ چکے ہوتے ہیں، تو ان کو بھی یاد کیا جاتا ہے اسی بہانے۔ میں بھی اس کے لیے آپ دوستوں سے دعا گو ہوں کہ جو وہ دوست ہمیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے ہیں، ان کی مغفرت کے لیے جو ہے وہ دعا ضروری ہے، کرنی چاہیے۔ آج کا دن ان کو یاد کرنے کا دن بھی ہے، اور ان کی مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، جنت میں جگہ دے۔ اور یہ جو دوستوں کی محفل ہے یہ اسی طرح چلتی رہے، خوش رہے۔ اور یہ ہوتا ہے مین، یہ ہوتا ہے کہ بندے کی جو نا آپس میں اب جب ملتے ہیں گھٹن کم ہوتی ہے۔ میں کئی ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ حسد جو ہے نا وہ انسان کو بیمار بھی کر دیتا ہے، بوڑھا بھی کر دیتا ہے۔ حسد سے چاہے وہ اپنے کریں، چاہے وہ دوستوں میں ہو، چاہے رشتہ داروں میں ہو، جو ابھی حسد کرے گا نا، میں کہتا ہوتا ہوں کہ وہ نیت ہے، اچھی نیت ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو ہر طرح سے جو ہے نا اچھا صلہ اللہ تعالیٰ عنایت کرتے ہیں۔ نیت ٹھیک ہے تو آپ کا بڑھاپا ٹھیک ہے، نیت ٹھیک ہے تو آپ کی اولاد کی تربیت ٹھیک ہے۔ اگر آپ کسی کی لیگ پولنگ کرتے ہیں، کسی کی دیکھیں آپ کے بس میں نہیں ہے کہ آپ کسی کو امیر کریں، آپ کے بس میں نہیں ہے کہ آپ کسی کو کوئی مقام رتبہ دیں۔ یہ اللہ کی ذات کے پاس ہے، سارا اختیار اللہ کی ذات نے اپنے پاس رکھا ہوتا ہے۔ تو وہ کیوں ہم کرتے ہیں؟ مطلب جب یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لینے والی بات ہوتی ہے کہ آپ اس کے فیصلوں کے خلاف
जो है ना कर रहे होते हैं कि अल्लाह ताला ने जिसको इज़्ज़त दी है उसकी इज़्ज़त करो, जिसको मुकाम दिया है उसको उसके साथ उसी तरह, जो अल्लाह ताला जिसको पसंद करता है तो मैं और आप कौन है कि हम उसको पसंद ना करें या उसके नाराज़ हो। तो फिर तो हमने अल्लाह ताला के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ बोलते हैं। तो दोस्तों ये इसी तरह मेरा तो हर वक्त हमारा ये होता है कि यार ये अच्छा वक्त गुजर जाए, जितनी ज़िंदगी देखे ना इस वक्त कोई बंदे की उम्र का दखल है, ना कहते हैं बुढ़ापा और उम्र और ये मोटापा और ये, इसमें कोई ये रब के काम है, जिसने जाना है कोई पता ही नहीं है कि कब उसने चले जाना है। तो क्यों हम आपस में उलझें, क्यों हम आपस की ज़िंदगी को तलख करें, हंसें खेलें। ये देखें, ये अभी आप ये वीडियो, ये दोस्तों की वीडियो जो बनाई गई है, इसका मकसद यही है कि आप देखें कि सारे आपस में जो है ना ऐसे है कि ना कोई किसी का गिला कर रहा है, ना कोई शिकवा कर रहा है, हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं और खिलखिला के इजहार कर रहे हैं अपने जज्बात का। तो इससे ये जब जाएंगे तो ये यहाँ से बिल्कुल हल्के फुल्के होके अपने घरों को जाएंगे, और इसका असर ये होगा जब ये घर में जाएंगे तो इनका मूड जो है ना बहुत अच्छा हो चुका होगा। तो मेरी बार बार यही होती है कि अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें। खुश अल्लाह ताला ने जो भी दिया है आपको, थोड़ा दिया है, बहुत दिया है, हुस्न दिया है, कद दिया है, जो भी दिया है उस पे शुक्र जितना भी आप अदा कर सकते हैं वो करें। और दूसरा ये है कि आप घर से जो है ना वो मैं ये भी कहता हूँ कि घर से निकला करें, और जब तक ये आपके ये टांगे जो है आपकी, ये घुटने जो है आपके, ये अगर ये कमज़ोर पड़ गए तो पूरी बॉडी आपकी कमज़ोर हो जाती है। और ये क्यों पड़ते हैं, इसके पीछे बहुत वजूहात हैं। हम कहते हैं शुगर है, हम कहते हैं बीमारी लग गई, उसके पीछे भी तो अनासर होते हैं कि शुगर क्यों लगती है। कि आप अगर टेंशन लेते हैं, अगर आप अपनी जो लाइफ स्टाइल जो है उसको आपने जो प्रॉपर सादगी से हट के अपनाया हुआ है, तो साफ ज़ाहिर लामाला तौर पे आपकी बॉडी जो है वो उस पे संदाज हो जाएगा, और आपकी नींद भी डिस्टर्ब हो जाएगी, आपके मैदा भी डिस्टर्ब होगा। सबसे पहले तो आपको मैदा जो है ना ख़राब होना शुरू हो जाएगा जब आप अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करेंगे, या टेंशन करेंगे, या वसत करेंगे, या गुस्सा करेंगे, तो उससे आपका लाजमी तौर पे आपकी बॉडी के ऊपर उसका असर होता है। तो दोस्तों ये जो भी अल्लाह ताला की नेमत है, मैं सबसे कहता होता हूँ कि सबसे बड़ी नेमत जो है अल्लाह ताला की, हज़ारों करोड़ों लाखों अल्लाह ताला ने आपके लिए नेमतें दुनिया में भेजी हैं, और अशरफुल मखलूक़ात भी आपको बनाया और नेमतें भी दी, लेकिन इन सबसे बड़ी नेमत जो है वो आपकी तंदुरुस्ती है। अगर आप तंदुरुस्त हैं तो आप खुश होंगे, अगर तंदुरुस्त हैं तो आप अपना काम सही करेंगे। अगर आपकी तंदुरुस्त है तो आपको कहते हैं अंदर का मन जो है, दिल जो है वो अगर खुश होता है, राज़ी है, तो आपको हर चीज़ खूबसूरत लगती है। पौधे हों, आप बाहर निकलते हैं, फूल देखते हैं, पौधे देखते हैं, अल्लाह ताला की मखलूक को देखते हैं कि कैसी उसने बनाई है, तो आप खुश होते हैं। तो ये इस चीज़ पे आपने अगर अमल करेंगे तो ये ज़िंदगी आपकी आसान भी हो जाएगी, और इसमें जो मसले हैं वो भी आपके कम हो जाते हैं। तो दोस्तों ये इसी तरह ये देखें कितने खुश हो रहे हैं सारे, मतलब ये चीज़ खुशी जो है ना वो आपको ये कह ले पैसे देने से खुशी नहीं मिलती। ये वो चीज़ है जो आपके अंदर से उठती है, और आपके दोस्त अच्छे हों, अच्छी महफिल हो, जो है वो आपको सुकून में देंगे। इसी तरह घर में फैमिली है, बच्चे हैं, वो भी
آپ کے باعث ہوتے ہیں، آپ کی کہہ لیں صحت کا اس پہ بڑا اثر ہوتا ہے کہ اگر آپ وہ بچے اچھے ہیں، اولاد اچھی ہے، آپ کی تربیت آپ نے اچھی کر دی ہے، تو وہ آپ کو ریٹرن بیک کرتے ہیں. اور وہ ریٹرن بیک کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ جو ہے پھر وہ باقی تو خدا کے پاس ہے، سارا سب کوئی نظام تو اللہ کی ذات کے پاس ہی ہے، لیکن جو آپ کے بس میں ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے گھر میں بھی اسی طرح، جیسے آپ باہر خوش ہو کے جاتے ہیں اسی طرح آپ گھر میں بھی خوش رہا کریں، اور اپنے بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ آپ کا جو رویہ ہے وہ اسی طرح ہونا چاہیے. تھوڑا سا کچھ چیزیں، کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، بندہ ایک ایک چیز کو پکڑ کے اگر آپ کڑنا شروع ہو جاتے ہیں یا ناراض ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ کسی کا نہیں کچھ جانا، وہ کسی کی غلطی کی سزا آپ اپنے آپ کو دے رہے ہوتے ہیں. جب اپنے آپ کو آپ خود ہی کڑ رہے ہیں، سزا دے رہے ہیں، تو پھر آپ کیسے نارمل رہ سکتے ہیں؟ آپ کی صحت کیسے ٹھیک رہ سکتی ہے؟ تو جب آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہے تو پھر یہ صحت ایک ایسی چیز ہے کہ یہ جس طرح کوئی بلڈنگ ہے، اس کا کوئی کہہ رہے پلر ٹوٹ گیا یا کسی مکان کی وہ اینٹیں ہل گئی تو وہ بلڈنگ کی پھر میعاد نہیں ہے کوئی کہ وہ کب دھوکہ دے جائے، وہ کب چھوڑ جائے. تو ہماری لائف بھی اسی طرح ہے، ہم نے اس کو اچھے طریقے سے اگر رکھیں گے تو آپ الحمدللہ آپ خوش رہیں گے. اسی طرح آپ عیدیں منائیں گے، اسی طرح آپ باقی تہوار بھی منائیں گے اور اسی طرح خوش رہیں گے، ایک دوسرے کو خوشیاں دیں گے. تو یہ مطلب ہے یہ چیزیں جو ہے اس کو جتنا بھی کہا جائے وہ تھوڑا ہے. ایکچولی تو یہ ہے کہ آپ کے لیے کوئی بھی دیکھیں خوشی جو ہے نا وہ ڈھونڈنے سے اور کہہ لیں آپ کو کوشش کرنے سے جو ہے نا خوشی بھی ملتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کوشش جب کریں گے تو آپ کو خوشی ضرور نصیب میں آئے گی، آپ اس کو انجوائے کریں گے. تو دوستوں کی اچھی محفل رکھیں، دوستوں کے ساتھ گھومیں پھریں، جب تک زندگی ہے اس وقت تک اپنی مومنٹ جو ہے نا اس کو جاری رکھیں، اور خوراک اپنی جو ہم آج کل لاپرواہیاں کر رہے ہیں اس کو بھی مینج کریں، اور مینج کریں گے تو میں کہتا ہوں کہ یہ کوئی وجہ نہیں ہے. اب کبھی ہوتا تھا جی عمر ہے تو بوڑھا بندہ ہے جی تو وہ اس لیے اس کو دردیں ہیں، اس کو تکلیف ہے، اس کو. اب تو نوجوانوں کی، وہ جو نوجوان عمر میں ہیں ان سے پوچھے، کوئی کہتا ہے میرا بازو سو رہا ہے، کوئی کہتا ہے مجھے کمر میں درد ہے، کوئی کہتا ہے میرا معدہ خراب ہے، کوئی کہتا ہے مجھے سر میں درد ہے، کوئی جوانیوں میں کہہ رہا ہے، کوئی مجھے شوگر ہو گئی ہے، کوئی کہتا ہے مجھے بی پی ہو گیا. اب دیکھیں بلڈ پریشر بھی، شوگر بھی، یہ ساری کا اب تو دیکھنا تو یہ ہے کہ وجہ کیا ہے. یہ وجہ تو یہی ہے کہ آپ کی لائف سٹائل جو ہے نا وہ اس کو ٹچ کرنا پڑے گا، اس کو آپ کو چلانا پڑے گا. تو پھر باقی آپ اپنا کام کریں. اللہ کی ذات نے آپ کے لیے اتنے چیزیں میسر کر دی ہوئی ہے کہ باقی خدا پہ چھوڑیں، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ آپ کو الحمدللہ، یہ میں کہتا ہوں کہ زندگی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ خود راستے پیدا کر دیتا ہے. آپ اللہ پہ جب ہم کہتے ہیں میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، آپ نہیں کچھ کر سکتے. یہ ہونا ہے تو جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس نے کرنا ہے، اور جو لکھا ہے وہ ہونا ہے. آج جو آپ نے کرنا ہے وہ بھی ایک طے شدہ امر ہے، لیکن سٹرگل اس کے لیے مسٹ ہے. سٹرگل کریں گے، کوشش کریں گے اور پورا جان لڑائیں گے. اور میں کہتا ہوں کہ وہی اب آپ ایکچولی جو سادہ لائف کبھی ہوتی تھی نا وہ بھی ذرا دیکھیں کہ اب کی زندگی دیکھیں. اب تو اور آنے والے وقت پتہ نہیں ہماری آئندہ نسلوں نے کیا، وہ ان کے لیے کیا. اب تو بیڈ کے اوپر ہی ہر چیز پڑی ہے، آپ کوئی سہولتیں ہیں، آپ ریموٹ ہیں آپ پاس، ہر چیز چلا رہے ہیں. یہ جس طرح یہ کہہ لیں کہ یہ آپ کے پاس آ گیا موبائل ٹچ آ گیا فلاں، تو یہ چیزیں آئندہ کے لیے پتہ نہیں کیا کیا اس میں آ جائیں گی اور یہ تبدیلی کتنی آئے گی. تو اس کو کوشش کریں کہ اس کو چینج کریں اور
یہ ٹھیک ہے یوز کرنا چاہیے. اب گھر میں 5 بندے ہیں تو 5 آپس میں بات نہیں کر رہے ہوتے, ہر ایک نے ایک اپنا پکڑا ہوا ہے ہاتھ میں, تو وہ اس کو موبائل کو لگا. بھائی تھوڑی سی زندگی کو نارمل بھی تو کریں نا. کوئی یہ ٹھیک ہے اس کو بوقت ضرورت ضرور استعمال کرنا چاہیے. تو جدید زمانے کے ساتھ بھی چلنا چاہیے. تو اسی طرح آپ کو دیکھ کے پھر آپ کی اولاد بھی ایسے کرے گی, وہ کہے گی کہ میرے والد بھائی یہ بڑے ہیں جو وہ یہ کر رہے ہیں, تو میں بھی اسی طرح, وہ بھی موبائل چھینے گا آپ سے. بچہ, چھوٹا سا بچہ جو ہے آج کل وہ کہتا ہے مجھے موبائل دو. تو یہ اس کو چینج کریں اور خوش رہا کریں, اور اپنی اولاد پہ, چھوٹوں پہ جو ہے وہ کریں, ان پہ خیال کریں اور بڑوں کی عزت کریں, احترام کریں. الحمدللہ سب اللہ ٹھیک کرے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, آباد رکھے. السلام علیکم.